अस्सलाम वालेकुम। ईरान पे इसराइली और अमरीकी हमले जारी हैं। एक तरफ अमेरिका कहता है ईरान मजहबी जुनूनी है, दूसरी तरफ अमेरिकी फौजी कमांडर अपने सिपाहियों को बता रहे हैं कि जंग खुदा के इलाही मंसूबे का हिस्सा है। That officers are telling them that this war with Iran is part of biblical prophecy. और अमेरिकी सदर ट्रंप उन्हें हजरत ईसा का नाइब करार दिया जा रहा है। Of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him. ये सोशल मीडिया की झूठ पे मबनी कोई कंट्रोवर्सी नहीं, ये अमेरिका के फौजियों के लिखे खतूत का हिस्सा है। आज की वीडियो में हम अमेरिका और इसराइल की इस जंग पे बात करेंगे जिसकी वजह सिर्फ सियासी या मुआशी नहीं, मजहबी भी है। अमेरिकी और इसराइली फौज कैसे एंड ऑफ द वर्ल्ड की प्लानिंग कर रहे हैं, आइए इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस ईमेल की जिसने ये सारा मामला बेनकाब किया। MRFF यानी मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन अमेरिकी फौज के अंदर मजहबी आज़ादी की निगरानी करती है। हाल ही में इस तंजीम को अमेरिकी फौजियों की जानिब से कई ईमेल्स मौसूल हुई। एक अफसर ने लिखा कि इनके कमांडर ने फौजी अफसरों को हुक्म दिया है कि ईरान से जंग खुदा के इलाही मंसूबे का हिस्सा है। अमेरिकी फौजी कमांडर्स ने अपने अफसरान को कहा कि सिपाहियों को बताएं कि ईरान से जंग आर्मेगेडन के मुताबिक हो रही है। आर्मेगेडन ईसाई अकीदे के मुताबिक वो आखिरी आलमी जंग है जो क़यामत से पहले आएगी और जिसके बाद हज़रत ईसा वापस आएंगे। और इससे भी आगे अमेरिकी कमांडर्स ने ये हिदायत भी दी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद हज़रत ईसा ने भेजा है ताकि वो ईरान में ऐसी आग जलाएं जो ईसा की वापसी का रास्ता खोल सके। That Donald Trump has been anointed by God and that we are manifesting biblical prophecy to hasten the second coming of Jesus Christ. अमेरिकी फौजियों को ये हिदायत मिली तो उनमें बेचैनी फैल गई और कई फौजियों ने मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन को शिकायत लिख भेजी। अमेरिकी हुकूमत में मजहबी हिजान का शिकार कोई एक शख्स नहीं। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान मजहबी पागल जुनूनियों के हाथ में है जो जोहरी हथियार बनाना चाहते हैं। अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेगसेट कहते हैं कि ईरान जैसी पागल हुकूमतें जो इस्लामी पेशगोई के वहम में मुब्तला हैं उन्हें जोहरी हथियार नहीं मिलना चाहिए। Like Iran, hell bent on prophetic Islamist delusions, cannot have nuclear weapons. They wanted to wipe Israel off the face of the earth, and they'd like to take us out as well. We're the great Satan in their analogy and their misguided religion. बात सिर्फ ऐसे बयानात तक महदूद नहीं। व्हाइट हाउस में मुसलसल दुआइया तकरीबात हो रही हैं जिसमें मजीद जंगों और जीत की दुआएं की जा रही हैं। Strike and strike and strike and strike and strike and strike and strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be. Pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our... यानी ईरान पे हमले का जवाब ईरानी खवातीन को सख्त हुकूमत से आज़ादी दिलाना नहीं था। ईरान पे बमबारी का जवाब सो कॉल्ड रिजीम चेंज था और ना ही ईरान का एटमी प्रोग्राम। और अगर इसराइली और अमरीकी हमलों का जवाब दीन इस्लाम ही है तो फिर एक के बाद एक तमाम इस्लामी ममालिक की बारियां लग सकती हैं। लेकिन ज़रा ठहरें, जो लोग ईरान को इस्लामी मजहबी वहम का शिकार कह रहे हैं वही लोग अपने फौजियों को आर्मेगेडन और खुदा की खातिर जंग का अजीम कारनामा क्यों सुना रहे हैं? जंगी साइकोलॉजी के माहिरीन कहते हैं कि जंगों में मजहबी अकायद का इस्तेमाल करने से फौजियों की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, अवामी सपोर्ट भी मिलती है और जंगों में होने वाले कत्ले आम को मजहबी कवर भी मिल जाता है। लेकिन ईरान पे इसराइल और अमरीकी हमले को कोई अचानक हो जाने वाली जंग नहीं कहा जा सकता। अमरीकी वजीर दिफा हेगसेट एक अरसे से क्रूसेड यानी सलीबी जंग का ख्वाब देख रहे हैं। ये भी कोई साजिशी थ्योरी नहीं है। हेगसेट क्रूसेड के मौजू को अमेरिकन क्रूसेड नाम ये किताब में लिख चुके हैं और खुलकर इसराइली लॉबीज के सामने मुस्लिम ममालिक के खिलाफ सलीबी जंग की ख्वाहिश का इजहार करते रहते हैं। हेगसेट के एक रिकॉर्डेड बयान के मुताबिक ट्रंप हुकूमत आने के बाद ये इसराइल और अमेरिका के लिए बेहतरीन मौका है कि मस्जिद अक्सा को ढाया जाए और वहाँ यहूदी मजहब का तीसरा टेम्पल यानी इबादतगाह बनाई जाए। There's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. मुस्लिम ईसाई और यहूदी मज़ाहिब की तारीख के मुताबिक
یروشلم میں موجود ڈوم آف راک یعنی ہیکل سلیمانی ایک بڑے پتھر کی شکل میں اس پہلی عبادت گاہ کی نشانی ہے جسے ایک خدا کی عبادت کے لیے حضرت سلیمان نے بنایا تھا۔ حضرت سلیمان کا زمانہ وہی ہے جب بابل عراق کی مشہور تہذیب موجود تھی۔ بابل کے لوگ جو کالے جادو کے ماہر سمجھے جاتے تھے، انہوں نے یروشلم کی اس عبادت گاہ کو سب سے پہلے ختم کیا تھا۔ بیبلونینز کی طاقت ختم ہوئی اور بیت المقدس کی جگہ پہ دوبارہ ہیکل سلیمانی پہ ٹیمپل بنایا گیا۔ یہ جگہ یہودیوں نے اپنی عبادات کے لیے بنائی۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، ان کی نبوت کا زمانہ گزرا اور انہیں صلیب پہ چڑھا دیا گیا۔ دوسرا ٹیمپل تب بھی موجود تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق وسطیٰ کی سوسائٹی جو ایک خدا کی عبادت کرتی تھی، یہودیت اور مسیحیت میں تقسیم ہو گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے 600 سال بعد سیکنڈ ٹیمپل کو رومیوں نے ڈھا دیا۔ یوں ایک بار پھر ہیکل سلیمانی ایک مقدس جگہ تو تھی، لیکن کسی مرکزی عبادت گاہ کے بغیر۔ عیسائیت کے 600 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ مسلمانوں نے اپنی عبادات کا آغاز کیا اور ہیکل سلیمانی، وہی جسے یہودی فرسٹ اور سیکنڈ ٹیمپل کی جگہ کہتے ہیں، یعنی بیت المقدس، اس کی جانب رخ کر کے مسلمان نماز پڑھنے لگے۔ ہجرت مدینہ کے تقریباً 2 سال بعد نبی کریم پہ وحی کا نزول ہوا اور مسلمانوں کو عبادات کے لیے بیت المقدس کی جگہ کعبے کی جانب قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے کا حکم آ گیا۔ دلچسپ یہ کہ معراج کی رات مسجد الحرام مکے سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر کے پہلے مسجد الاقصی بیت المقدس گئے۔ یوں اس مقام کی اہمیت اور بھی دوہری ہو جاتی ہے۔ اسلام کے بعد مشرق وسطیٰ کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور اسی رو میں مسلمان حکمرانوں نے قبلہ اول اور معراج کی اس جگہ پہ شاندار مسجد الاقصی کی تعمیر کی، جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا تو اس تھرڈ ٹیمپل کا خیال کیوں آیا؟ بیبلون والوں نے پہلے ٹیمپل کو ڈھا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں کو یروشلم سے بے دخل کر دیا تھا اور قید کر کے بابل کے قریب لا کر رکھ دیا تھا۔ ان میں نبی اللہ حضرت ذوالکفل کے آباء و اجداد بھی شامل تھے۔ حضرت ذوالکفل جنہیں یہودیت میں بھی نبی مانا جاتا ہے اور جن کا مزار اور گھر آج بھی کوفے کے قریب عراقی شہر حلہ میں موجود ہے۔ میں کچھ عرصے قبل حضرت ذوالکفل کے تاریخی گھر اور مزار پہ گئی، جہاں جا کر اندازہ ہوا کہ بنیاد پرست یہودی کیوں گریٹر اسرائیل کا پلان بنا کے بیٹھے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہودی حضرت ذوالکفل کی اس مذہبی پیش گوئی کو فالو کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہیکل سلیمانی پہ اللہ کی عبادت کے لیے ٹیمپل دوبارہ تعمیر ہوگا اور اسرائیل کے پیروکار وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اس تیسرے ٹیمپل کی تعمیر یہودیت میں اتنی اہم ہے کہ آرتھوڈاکس یہودی دن میں 3 بار عبادت کرتے ہیں، جس میں مانگی جانے والی دعا تھرڈ ٹیمپل بنانے کی بھی ہوتی ہے۔ یروشلم میں موجود مشہور دیوار گریا اسی عمارت کی بنیادیں ہیں، جس کے اوپر تھرڈ ٹیمپل بنانے کی خواہش ہے۔ People devoting their lives to preparing for the holiest chapter still to come. May we merit to see the third temple rebuilt steadily. عیسائی مذہب کے ماننے والے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے معاملے میں تقسیم ہیں۔ ایونجیلیکل کرسچنز مانتے ہیں کہ اس تیسرے ٹیمپل کی تعمیر کے ساتھ ہی دنیا کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، جبکہ اکثریت یعنی پروٹسٹنٹ کرسچنز کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد تیسرے ٹیمپل کی تعمیر کا حکم ختم ہو گیا تھا۔ اس تیسرے ٹیمپل کی تعمیر اور یروشلم پہ دوبارہ مسیحی مذہب کے قبضے کے لیے 10ویں صدی سے 13ویں صدی تک درجن کے قریب صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، جنہیں کروسیڈز کہتے ہیں۔ ان جنگوں میں عیسائی مذہب کے پوپ سے لے کر عام عیسائی عوام تک سب سالہ سال شریک ہوتے رہے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی تھی۔ ہیکل سلیمانی، دیوار گریا، تھرڈ ٹیمپل کی تاریخ اور حضرت ذوالکفل کی پیش گوئی، یہ سب آج اس لیے ڈسکس ہو رہا ہے کیونکہ امریکی وزراء، امریکی سفیر اور اسرائیلی حکومت نے مل کر ایک بار پھر حق اور باطل کی آخری جنگ آرمیگیڈن اور تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا ذکر چھیڑ دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران پہ حملہ اور تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا آپس میں کیا تعلق؟ مسجد بیت المقدس کی حفاظت امام خمینی کے اولین مشن کا حصہ تھی۔ فلسطین کاز کے لیے ایران کی سپورٹ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ماہ رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس کے طور پہ منانے کی روایت بھی ایرانیوں نے ہی ڈالی ہے۔ القدس لنا یعنی القدس ہمارا ہے، ایک عرصے سے ایران اور دنیا بھر کی شیعہ کمیونٹی کا پاپولر نعرہ ہے، اور یہی پالیسی اور نعرہ ایران پہ امریکی اور اسرائیلی حملے کی بنیادی وجہ بنا ہے۔ امریکی وزیر دفاع ہیکسیٹ ایران پہ حملے کو حق اور باطل کی آخری جنگ آرمیگیڈن سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور یہی پٹی امریکی فوجیوں کو بھی پڑھائی جا رہی ہے۔
ہیک سیٹ ایک عرصے سے مشرق وسطی میں فیصلہ کن صلیبی جنگ کی بات کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے جسم پہ بنے ٹیٹوز میں بھی صلیبی جنگوں کے مشہور نعرے درج ہیں جو 10ویں صدی میں مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوئے۔ یہ کوئی پیمفلٹس میں چھپی ہوئی سازشی تھیوری نہیں، یہ میڈیا کے کیمروں کے سامنے ہو رہا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک مذہبی نظریہ ہے جسے امریکہ کی طاقت سچ ثابت کر رہی ہے۔ زائونسٹ لابی سے جڑے اور بھی معاملات ہیں جیسے کہ فری میسن، بال کی عبادت، شیطانی نیٹ ورک، اس پہ بھی تفصیلی بات ہوگی لیکن آئندہ ویڈیوز میں۔